بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 34 آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور اس میں ہم بیان کریں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی خطبہ۔ اس کو ہم بیان کریں گے۔ تو دوستو، اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور سارے گروہوں کو شکست دی۔ کسی شخص کو جو اللہ اور رسول پر ایمان لایا یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مکہ میں خون ریزی کرے۔ کسی سبز درخت کا کاٹنا بھی اس میں جائز نہیں ہے۔ میں نے زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کو پاؤں میں مسل دیا، مگر مجاورت کعبہ اور حاجیوں کو آب زمزم پلانے کا انتظام باقی رکھا جائے گا۔ اے گروہ قریش، تم کو اللہ نے جاہلیت کے تکبر اور ابا پر فخر کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ کل آدم علیہ السلام سے اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے گروہ قریش، تم کو معلوم ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اس سوالیہ فکرے کو سن کر قریش یعنی اہل مکہ نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی کی توقع رکھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بزرگ بھائی اور بزرگ بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سن کر فرمایا کہ اچھا، میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس خطبہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا پر جا بیٹھے اور لوگ سے اللہ اور رسول کی اطاعت کی بیعت لینے لگے۔ مردوں کی بیعت سے فراغت پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں سے بیعت لینے پر مأمور فرمایا اور خود بنفس نفیس ان کے لیے استغفار کرتے رہے۔ صفوان بن امیہ فتح مکہ کے بعد باخوف جان یمن کی طرف بھاگا۔ عمیر بن واب نے جو اس قوم سے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صفوان کے لیے امان طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امان دی اور اس امر کے ثبوت کی غرض سے اپنا امامہ جو کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تھا، مرحمت فرمایا۔ عمیر بن واب صفوان کو یمن کے قریب سے واپس لائے۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے کی مہلت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی مہلت عطا فرمائی۔ یہ صفوان وہ شخص تھا جس کو نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہوتے وقت مزاحمت کی تھی اور پھر تاب اور متضاد مت نہ لا کر فرار ہو گیا تھا۔ یہی حالت مکرمہ بن ابی جہل کی تھی، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا۔ یہ دونوں جنگ حنین کے بعد بخوشی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو دوستو، خانہ کعبہ کے بتوں کو ٹوٹنا گویا تمام ملک کے بتوں کا ٹوٹنا تھا۔ اسی طرح قریش مکہ کا اسلام میں داخل ہو جانا اور اسلام کی اطاعت اختیار کرنا سارے ملک عرب کے متیح ہو جانا تھا، کیونکہ تمام قبائل کی آنکھیں قریش کی طرف ہی لگی ہوئی تھیں اور وہ اسلام اختیار کرتے ہیں یا نہیں۔ فتح مکہ کے بعد بہت سے قریش مسلمان ہو گئے تھے، لیکن بہت سے اپنے کفر اور بت پرست پر قائم رہے۔ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرنے کی کوشش مطلق نہیں کی گئی، بلکہ مدعا صرف امن و امان کرنا اور فساد اور بدنامی دور کرنا تھا۔ چنانچہ اب وہ خدشہ باقی نہ رہا اور لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو گئی۔ اس مذہبی آزادی کی حالت میں بت پرستوں کو اسلام کے مطالعہ کرنے اور سمجھنے کا موقع ملا اور وہ یکے بعد دیگرے بہت جلد بخوشی اسلام میں داخل ہوتے گئے، یہاں تک کہ تھوڑے ہی دنوں میں سب نے اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ میں منادی کرائی کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ اپنے گھروں میں کوئی بت باقی نہ رہنے دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواح مکہ کے مشہور بتوں کو توڑنے اور بت خانوں کو مدم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے دستے روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 سواروں کے ہمراہ روانہ کیا کہ بنو کنانہ کے بت عزا نامی کو، جس کا استحان ایک نگلستان میں تھا، جا کر محدود کرتے۔ خالد بن ولید نے جا کر
عزا کے پاش پاش کر دیا اور اس کا مندر مسمار کر کے زمین کے برابر کر دیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو بنی حزیل کے بت سوا کو توڑنے اور مسمار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت عمرو بن عاص جب مندر کے قریب پہنچے تو پجاری نے کہا کہ تم کیسے قادر ہو سکتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم دیکھتے جاؤ، یہ کہہ کر مندر میں داخل ہو گئے اور بت کو پاش پاش کر دیا۔ پجاری اسی وقت بت پرستی سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت سعد بن زید کو مناقطہ نامی بت کے توڑنے کے لیے مقام قدیہ کی طرف بھیجا گیا۔ وہاں کے پجاری بھی یہ یقین رکھتے تھے کہ مسلمان بت کو توڑنے پر ہرگز قادر نہ ہو سکیں گے، مگر انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں نے جاتے ہی اس کو توڑ پھوڑ کر مندر کو مسمار کر دیا۔ اسی طرح اور بھی بت خانے مسمار ہونے۔ اس کے بعد بعض قبال کی طرف سے تبلیغ اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود روانہ کی۔ حضرت خالد بن ولید بنو خزیمہ کی طرف بھیجے گیا اور ان کے قتال سے منع کر دیا گیا، لیکن وہاں اتفاقاً حضرت خالد کو جنگ کرنی پڑی اور بنو خزیمہ کے چند آدمی مقتول ہوئے۔ ان کا اسباب مال غنیمت کے طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب لے کر واپس مکہ میں پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ سے اظہار افسوس کیا۔ بنو حزیمہ کا مال و صحابہ اور اس کے مقتولین کا خون بہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ حزیمہ کے پاس واپس بھیجا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 15 روز تک مقیم رہے اور نمازیں برابر قصر فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا تعین قیام سے انصار کے دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ اب شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں رہیں گے اور مدینے واپس نہ جائیں گے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے 35 نمبر قسط غزوہ حنین کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔